बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 जुलाई 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त गज़ा में इसराइली फ़ौज की शदीद कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन इसराइली फ़ौज को इन कार्रवाइयों में नुकसानात भी उठाना पड़ रहे हैं। आज की बड़ी खबर है कि गज़ा में एक मरतबा फिर इसराइली फ़ौज को बड़े नुकसान का, बड़े हादसे का सामना करना पड़ा है। अरब ज़राए अबलाग पर इसराइली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि कम से कम 4 फौजियों के गज़ा के अंदर ज़ख्मी होने की इत्तलात आई हैं और कम से कम एक इसराइली फ़ौजी के हलाक होने का भी रिपोर्ट हुआ है। दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अभी तक गज़ा में इसराइली फ़ौजियों की हलाकत या ज़ख्मी होने को नहीं बताया गया है, ताहम इसराइली मीडिया पर और अरब मीडिया पर इस रिपोर्ट को नशर किया गया है। याद रहे, जून के महीने में इसराइल के तकरीबन 21 फौजी गज़ा के अंदर मारे गए थे और ज़ख्मियों की तादाद इससे भी ज़ायद थी, जो इसराइली फ़ौज की तरफ से खुद बताया गया था। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की गज़ा में शदीद कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं, जिनमें बड़ी तादाद में आम सिविलियन और आम शहरी मुतासर हुए हैं। दूसरी तरफ गज़ा की जंग को बंद करवाने के हवाले से इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि इसराइल ने गज़ा की 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए हामी भरी है। लेकिन इस जंगबंदी के हवाले से इसराइल में अंदरूनी इख्तिलाफात देखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें इसराइली वज़ीरों ने मुख्तलिफ तरह की राय दी हैं। मसलन इसराइली मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर ख़ज़ाना समोत्रिश ने कहा कि गज़ा की जंग को बंद करना यह हमास को फ़ायदा देगा, इसलिए हमें गज़ा की जंग को जारी रखनी चाहिए और हमारी फ़ौजें वहाँ पर क्या कर रही हैं, वो क्यों नहीं कामयाब हो रही हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना समोत्रिश ने यह एतराज़ भी उठाया है। दूसरी तरफ इसराइल का मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती है एतमार बिन गफ़ीर, उसने कहा कि गज़ा की जंग बंद नहीं होनी चाहिए और अमरीकी सदर ट्रंप के प्रेशर में आकर इसराइल को यह जंग कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, ये हमास को फ़ायदा देगा, इसलिए मैं नेतन्याहू को रोकूंगा कि वो ये जंग बंद ना करे। लेकिन नाज़रीन किराम, नेतन्याहू की हुकूमत का जो वज़ीर ख़ारजा है, जिसका नाम जदून सायर है, उसने ये बात कही है कि इससे बड़ा बेहतर मौका, सुनहरा मौका कोई और नहीं होगा गज़ा की जंग को बंद करने का, लिहाजा जंग को बंद करना चाहिए। ये इसराइली हॉस्टेजेस को, यरगमालियों को वापस लाने का एक बेहतरीन मौका है। इसी तरह से इसराइल के आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने भी कहा है कि गज़ा के अंदर मज़ीद जंगी कार्रवाइयाँ इसराइली हॉस्टेजेस को, यरगमालियों को ख़तरे में डाल देंगी, लिहाजा ज़रूरी है कि हमें अपने गज़ा के गोल्स को दोबारा से देखना चाहिए। याद रहे, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कुछ शराइत पर गज़ा की जंग को बंद करने पर तैयार हैं, जिनमें से एक बड़ी शर्त यह है कि नेतन्याहू को इसराइल की अदालतों से माफ़ी मिल जाए, जो ट्रंप ने वादा किया है कि आपको माफ़ी दिलवा दी जाएगी। नेतन्याहू की दूसरी शर्त यह है कि जो अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, वो इसराइल को तस्लीम करें, ताकि नेतन्याहू इसको अपनी एक विक्ट्री के तौर पर अपनी अवाम के सामने पेश करें और अगले इलेक्शन में इसी बुनियाद पर नेतन्याहू इलेक्शन जीत सके। इसके अलावा नेतन्याहू ने हमास की हुकूमत गज़ा में ख़त्म करके एक ऐसी हुकूमत बनाने पर रजामंदी जाहिर की है जो इसराइल की मातहत हो या इसराइल के लिए खतरा ना बने। अब हमास क्या गज़ा की जंगबंदी के हवाले से तैयार है? इस हवाले से आज की बड़ी खबर है, जिसे AP न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि हमास का एक वफद काहिरा पहुंचा है मिस्र में, जहां मिस्री हुकाम से जो सालसी करवा रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास संजीदा है गज़ा की जंग को बंद करने के हवाले से, और हमास ने हामी भरी है, तैयारी, रजामंदी जाहिर की है कि हम गज़ा की जंग को बंद करने पर तैयार हैं, इस शर्त पर कि गज़ा की जंग मुस्तकिल तौर पर बंद की जाए। अब इब्तदाई प्रपोजल अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ का है, जिसके मुताबिक 60 रोज़ की जंगबंदी होगी और ह्यूमैनिटेरियन जो एड वर्क है वो शुरू होगा, और इसके साथ साथ इसराइली हॉस्टेजेस, जिनमें से कई डेड बॉडीज़ हैं, वो रिहा कर दी जाएंगी और कुछ जिंदा रिहा किए जाएंगे, और इसी तरह से जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो इसराइली जेलों से रिहा होंगे। तो 60 रोज़ का ये प्रपोजल है, 60 रोज़ा जंगबंदी का। और फिर उसके बाद इसराइल के ज़राए अबलाग पर ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इस मरतबा इसराइल संजीदा है कि गज़ा की जंग को मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अल अरबिया, एक सऊदी अरब का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उस पर एक मशहूर जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि इसराइली ऑफिशियल से हमें यह मालूम हुआ है कि गज़ा की जंग बंदी तो आर्जी हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल गज़ा की जंग बंद नहीं हो सकती है। यानी वही पुराना प्लान है इसराइल और अमेरिका का कि गज़ा से इसराइली हॉस्टेजेस को, यरगमालियों को, कैदियों को रिहा करवा लिया जाए और गज़ा की जंग को मुस्तकिल बंद ना किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इसराइल के जो मुतशद्दद वज़ीर हैं वो गज़ा पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं। मसलन इसराइल का एक वज़ीर बराए सकाफती वर्सा है, हेरिटेज का जो वज़ीर है, उसने कहा कि गज़ा से अगर इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाएगा तो फिर गज़ा को जहन्नम बना दिया जाए। ये इसराइल के
وزیر برائے ہیریٹیج نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کا ایک وزیر برائے انصاف ہے جس نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے بعد فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقوں پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہونا چاہیے اور فوری طور پر ویسٹ بینک کے جو علاقے بچے ہوئے ہیں ان کو اسرائیل میں ضم کر لیا جائے۔ یاد رہے فلسطین کا ویسٹ بینک کا علاقہ محض 5800 کلومیٹر ہے، جس میں سے اکثر علاقہ اس وقت بھی اسرائیل کے زیر اثر ہے، اور غزہ کا 365 مربع کلومیٹر علاقہ ہے، یعنی کل جو فلسطین کا رقبہ تھا اس کا 90% تک 85% تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اور پھر غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے شکوک و شبہات اس سے بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر واقعی اسرائیل غزہ کی جنگ کو بند کرنے پر تیار ہے تو پھر اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے اسلحہ کیوں مل رہا ہے، اور اسرائیل غزہ کے اندر 98 نامی فوجی بریگیڈ کو دوبارہ کیوں داخل کر چکا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اسرائیلی ٹیلی ویژن ہے 12 جس نے کل یہ بات نیتن یاہو کے حوالے سے رپورٹ کی تھی کہ غزہ میں حماس کے اب بھی 20,000 سے زائد جنگجو موجود ہیں، اور اسرائیل کے جو فوجی مسلسل غزہ کے اندر نشانہ بنتے ہیں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے غزہ کے 85% علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے لیکن مکمل طور پر حماس کو ابھی تک اسرائیل شکست نہیں دے سکا ہے، جیسا کہ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ میں اور یدیو تحرنوت وغیرہ میں گزشتہ روز تفصیلی مضامین میں لکھا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غزہ کی جنگ کو امریکی صدر ٹرمپ بند کروا سکیں گے، اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل غزہ کی جنگ مستقل طور پر بند کرنا چاہتا ہے یا محض اسرائیلی قیدیوں کو چھڑوانے کا یہ ایک ہیلا اور بہانہ ہے۔ یہاں پر ایک اور جو بڑی خبر اس وقت چل رہی ہے، غزہ میں جنگ کے بعد کا جو پلان ہے، یعنی اگر جنگ مستقل ختم ہو جائے تو پھر غزہ کس طرح سے ہوگا اور غزہ کے اندر حکومت کیا ہوگی۔ ویسے تو غزہ کا 70-80% علاقہ تباہ کر دیا گیا ہے، پورا رفح تباہ کر دیا گیا ہے، خان یونس تباہ کر دیا گیا ہے، جبالیہ اور باقی غزہ کے شمالی علاقے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تو غزہ کیسا ہوگا جنگ کے بعد، اس حوالے سے ایک پلان سامنے آیا ہے جسے اسرائیلی میڈیا کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ 5 عرب ملکوں کی پسندیدہ ایک حکومت بنائی جائے گی غزہ کے اندر۔ وہ 5 عرب ملک کون سے ہیں جن کی پسندیدہ عرب کے اندر غزہ کے اندر حکومت ہوگی، اور یہ حکومت کیسی ہوگی، اور یہ کیا غزہ کے لوگوں کو قبول ہوگی؟ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ان 5 عرب ملکوں میں ایک نام اردن کا ہے، ایک نام مصر کا ہے، اور ایک نام UAE کا ہے، اور ایک نام سعودی عرب کا ہے، اور ایک نام فلسطین کی ویسٹ بینک کی جو اتھارٹی ہے محمود عباس اس کا نام ہے۔ یہ 5 ملک ہیں جن کی پسندیدہ حکومت غزہ میں بنائی جائے گی۔ اب یہ 5 ملک جو ہیں یہ کون سی پسندیدہ حکومت لانا چاہتے ہیں جس میں حماس کا کوئی شخص نہیں ہوگا، جس کے اندر ویسٹ بینک یعنی فلسطین کے مغربی کنارے سے محمود عباس کی حکومت سے تعلق رکھنے والے کچھ عناصر ہوں گے، وہ شامل ہوں گے۔ ایک مشترکہ حکومت ہوگی، ایک ایسی حکومت ہوگی جس کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ویسے بھی حماس کہہ چکا ہے کہ ہم غزہ کی حکومت چھوڑ چکے ہیں، ہم غزہ کی حکومت اگر اپنی عوام کے لیے ہے تو وہ ہم نہیں لیں گے، لیکن حماس نے اسلحہ پھینکنے سے اور اپنے لوگوں کو غزہ سے مکمل طور پر نکالنے یعنی وہ غزہ چھوڑ کر چلے جائیں، اس سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگر جنگ بند ہوتی ہے اور جنگ بندی کے معاملات طے ہوتے ہیں تو کیا حماس اسلحہ پھینکے گا، کیا غزہ وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، اور پھر یہ جو 5 عرب ملکوں کی پسندیدہ حکومت ہے کیا یہ غزہ کے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے گی یا پھر یہ اسرائیل اور امریکہ کے زیر اثر ہوگی۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا جو غزہ کے اندر امریکی صدر ٹرمپ کا پلان تھا غزہ پر مکمل قبضے کا، اور اسرائیل کا جو غزہ پر مکمل قبضے کا پلان تھا، کیا وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جو ایک ملیشیا گروپ تھا، یعنی ایک ایسا گروپ ہے جو غزہ کے اندر حماس کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس کا نام تھا ابو شباب۔ اس ملیشیا گروپ کو حماس کی طرف سے 10 دن کی دھمکی دی گئی ہے کہ یا تو تم سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو حوالے کر دو، اپنے گروپ کو حوالے کر دو، ورنہ 10 دن کے بعد تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ یاد رہے غزہ کے اندر اس وقت بدترین قسم کا انسانی المیہ ہے، خوراک کا مسئلہ بہت بڑا ہے کیونکہ خوراک تقسیم نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا اس بات کو بتا چکی ہے کہ غزہ کے اندر کس طرح سے ظلم و ستم ہوتا رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اقوام متحدہ کی جو خاتون نمائندہ ہیں جنہوں نے غزہ کے حوالے سے اور ویسٹ بینک فلسطین کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون اور رپورٹ نشر کی ہے، یہ اقوام متحدہ کی خاتون نمائندہ کی طرف سے رپورٹ نشر ہوئی جس میں کہا گیا کہ غزہ کے اندر نسل کشی کے لیے جو عالمی کمپنیاں ہیں، جو امریکہ کی کمپنیاں ہیں جن کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی گئی ہے، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ برابر کی شریک جرم ہیں۔ جی ہاں، اس تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی سے وابستہ کمپنیاں ہیں اور دیگر آرٹیفیشل کمپنیاں ہیں، اسلحے سے وابستہ کمپنیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن ہے اس سے وابستہ کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور غزہ کے اندر جو اسلحے کے بیوپار ہیں انہوں نے خوب منافع کمایا ہے۔ غزہ کی جنگ جب سے چلی ہے تب سے لے کر اب تک امریکہ کی جو مشہور کمپنی ہے لاک ہیڈ، اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کی البت کمپنی ہے اور دیگر جو کمپنیاں ہیں انہوں نے خوب منافع کمایا ہے۔ اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نسل کشی کے اس جرم میں برابر کا
جو امریکہ ہے وہ شریک ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے جو پوپ ہیں، جو عیسائیوں کے مذہبی روحانی پیشوا جو پوپ ہیں، ان کا بیان رکھوں گا۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ لوگوں کو بھوک کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم آج کے دور کا ہو نہیں سکتا ہے۔ پوپ نے یہ بھی کہا ہے اپنے بیان کے اندر کہ لوگوں کو، ان کی املاک کو، ان کے گھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو اور باقی آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا یہ بدترین قسم کا جرم ہے۔ ایسے مجرمین کو سزا دینی چاہیے، ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کے نئے پوپ مذہبی پیشوا کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے نشر کیا ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے پوپ تھے، پوپ فرانسس، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے، اور مغرب اور یورپ کے اندر بھی غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن امریکہ جان بوجھ کر اس جنگ کو رکوا نہیں پایا ہے۔ اور اب جو ٹرمپ نے باتیں کہی ہیں، اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں تو یہ جنگ بند ہو جانی چاہیے، لیکن اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اندر سے ملی بھگت ہے۔ بہرحال یہ عالمی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مزید اس طرح کی تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو اور ویلاگز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔